عید الاضحیٰ کے موقع پر بدھ کے دن سویڈن کے دارالحکومت میں عراقی ایک عیسائی سلوان جس کا نام ہے، اس بدبخت نے سویڈن کی عدالت سے اجازت لے کے پولیس کی موجودگی میں قرآن مجید کو جلایا، جو کہ پوری امت اس بات سے واقف بھی ہے اور پوری امت جو ہے وہ اس بات سے تکلیف میں بھی ہے۔ تو آج چند گھڑیاں میں قرآن مجید کی عظمت اور صداقت کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طرح کے جو شرمناک واقعات ہیں جو ایک مدت سے تقریباً 2006 سے تو یکے بعد دیگرے یہ واقعات غیر مسلم ممالک کی طرف سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بھی سکھائے کہ آپ کو ہم نے بنایا ہے تو آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے دنیا میں جا کے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں کائنات کے جو سب سے عظیم لوگ تھے، جنہیں ہم انبیاء کرام کہتے ہیں، انہیں مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس زمانے میں بھی بھیجا، اس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان ضروریات کا مداوع بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ جب تشریف لائے تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے عروج پر تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ جادو کے اندر مبتلا تھی، مختلف قسم کے ہیلوں سے اور مختلف طریقوں سے قوم کو جادو کے اندر جو ہے وہ مبتلا کیا ہوا تھا، اور ہر تیسرا آدمی جادو کر رہا تھا، اور قوم جو ہے وہ اس جادو کی کثرت کی وجہ سے بگڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، تو حضرت موسیٰ کو اس جادو کا علاج دے کے بھیجا کہ جادو حقیقت نہیں، کہ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اللہ کی قدرت تو اس سے بہت بڑی ہے، تم ان چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کے حقیقت کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری عظمتیں حضرت موسیٰ کو دے کے بھیجیں، اور پھر جب وہ فرعون کے محل میں وہ جادوگر رسیاں پھینک رہے ہیں اور وہ سانپ بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا آپ اپنا عصا یہاں پہ ڈال دیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ اس قدر اژدہا بنا کہ اس نے وہ ساری جو رسیاں سانپ بن چکی تھیں سب کو ایک جھٹکے میں نگل لیا۔ تو وہ جتنے وہاں پہ تھے جادو کرنے والے وہ سب سجدے میں گر گئے کہ جو ہم کر رہے تھے یہ جادو ہے، لیکن جو حضرت موسیٰ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ان کو معجزہ ہے۔ تو اس جادو کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو اللہ نے وہ قوت دی اور اللہ نے وہ معجزے عطا کیے کہ تاکہ قوم جو ہے وہ راہ راست پہ آ سکے اور حقیقت کو جانے اور حقیقت کو سمجھے۔ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ تھا، جب وہ اپنے بغل میں یوں ہاتھ رکھتے، جب ہاتھ کو نکالتے تو ہاتھ اس قدر روشنی بانٹتا جیسے سورج روشنی بانٹتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی جب تشریف لاتے ہیں تو بظاہر وہ انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، ایک بشری لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں، لیکن ان کا حسن عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔
اور ان کی جو سیرت ہے وہ بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی. ان کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت طب جو ہے یہ عروج پر تھی. لوگ بڑی بڑی جڑی بوٹیوں سے اور بڑے بڑے طریقوں سے جو ہے وہ ایک نام رکھتے تھے علاج کرنے میں اور حکمت کے اندر. حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے کتنے بڑے معجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیے. وہ بیماریاں جو لا علاج بیماریاں تھیں اس دور میں، کہ اس دور کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم جس کا علاج نہیں کر سکتے تھے، حضرت عیسیٰ صرف ہاتھ پھیر رہے ہیں جسم کے اوپر، اللہ اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہے. وہ تو جڑی بوٹیاں کھلا کے شفا بخش رہے ہیں، وہ تو دوائیاں دے کے شفا بخش رہے ہیں. حضرت عیسیٰ صرف اپنا نبوت والا ہاتھ پھیر رہے ہیں، اللہ تمام بیماریوں کو دور فرما رہا ہے. اور صرف بیماریاں ہی نہیں، جو بچے مادر ذات نبینا پیدا ہوتے، جو شروع سے ہی بینائی سے محروم ہوتے، ان کی آنکھوں پہ حضرت عیسیٰ صرف ہاتھ پھیر دیتے، اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے بینائی عطا فرما دیتا. جن بیماریوں کا علاج اس دور کے لوگوں کے پاس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائے. صرف ہاتھ پھیر رہے ہیں. موت کا علاج آج تک کوئی قوم، کوئی طبیب یا کوئی ڈاکٹر جو ہے موت کا علاج نہیں ڈھونڈ سکا. یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا تھا. اگر کسی مرے ہوئے شخص سے کہتے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا. مردوں کو زندہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. یہ مٹی سے کسی زمانے میں لوگ مٹی سے جو ہے پرندے بناتے تھے. اس دور میں حضرت عیسیٰ نے مٹی سے پرندہ بنایا، اس کے اندر پھونک ماری ہے، وہ پرندے میں روح ڈل گئی اور وہ ہوا میں اڑنے لگا ہے. مٹی کے پرندے کو جاندار بنا دیا ہے کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے.